حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا ایک بڑے آدمی کی بیٹی، ایک بڑے آدمی کی بہن اور ایک بڑے آدمی کی بیوی تھی۔ ان کے تعارف کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اور ان 10 بزرگوں میں سے ایک بزرگ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی شریک حیات تھیں، جن کے جنتی ہونے کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیک وقت ایک نشست میں فرمایا، اور جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ ہی مسلمان ہوئیں۔ یہ اور ان کے شوہر سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان 10 خوش قسمت مسلمانوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے ایک ایسے شخص کو اسلام کے قدموں میں لا گرایا جو اپنی اسلام دشمنی اور سنگ دلی میں ابو جہل کا مد مقابل تھا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے، لیکن جب بھی ہم اس واقعے کو پڑھتے اور سنتے ہیں ہمارے اندر ایمان کروٹیں لیتا محسوس ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس واقعے کی تکرار ایمان والوں کے دلوں میں گرمی پیدا کرے گی۔ اسی غرض سے ہم اس واقعے کو مختصر بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کی گلیوں میں نعرہ توحید بلند کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ لوگو، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تم کو انسان بنایا، اور جو تم سب کو روزی دینے والا اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ نیز یہ کہ ان بتوں کی بندگی چھوڑ دو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا سکیں، پھر تم ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ یہ حق بات مکے کے لوگوں نے سنی تو حق پسند حضرات نے بڑھ کر لبیک کہی، اور وہ ایک ایک کر کے مسلمان ہونے لگے، لیکن اسی حق آواز نے باطل پسندوں کو بوکھلا دیا۔ انہوں نے حق کو دبانے کی ٹھانی، مسلمان ہونے والوں کو سمجھا بجھا کر، ڈرا دھمکا کر، ان کا مذاق اڑا کر اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اسلام سے پھر جانے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ مگر یہ وہ نشہ نہ تھا جسے سختی اتار دیتی۔ لوگ حق کی طرف بڑھتے رہے اور باطل پرست پیچ و تاب کھاتے رہے، یہاں تک کہ 38 مبارک ہستیاں مسلمان ہو گئیں۔ 39ویں مکہ معظمہ کے مشہور پہلوان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، جن کے مسلمان ہو جانے سے مکے کے مشرکین میں کھلبلی مچ گئی۔ اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ کس طرح اسلام کو دبایا جا سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسلام کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کیوں نہیں ختم کر دیتے، نعوذ باللہ، اور پھر اسی پر سب متفق ہو گئے۔ اس کے بعد اب وہ جعلہ جوان مرد تلاش کیا جانے لگا جو انتہائی بہادر اور پرجوش جوان ہو، ساتھ ہی اسلام سے شدید بغض و کینہ رکھتا ہو۔ اس انتخاب میں دیر ہو گئی۔ آخر ایک جوشیلا جوان تڑپ کر اٹھا اور بولا، میں اس کام کو انجام دوں گا۔ مشرکین مکہ معظمہ نے اس جوان کو دیکھا اور دیکھتے ہی پکار اٹھے، عمر بن خطاب زندہ باد۔ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب قریش کے مشہور شخص تھے۔ ان کی بہادری ضرب المثل تھی۔ قریش مکہ معظمہ کو ان پر پورا اطمینان تھا کہ یہ جوان مرد اپنا ارادہ پورا کیے بغیر نہ لوٹے گا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب اسلام کی شمع بجھانے چلے۔ وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ تیور بدلے، ننگی تلوار کندھے پر رکھے، مضبوط ارادہ دل میں کیے، سنگ دلی کا مجسم نمونہ بنے ہوئے جا رہے تھے۔ ارادہ مصمم تھا۔ راستے میں ایک نو مسلم دوست سے ملاقات ہو گئی جس کا مسلمان ہونا انہیں معلوم نہ تھا۔ دوست نے بھانپ لیا کہ مزاج برہم ہے، پوچھا، آج ارادے کہاں کے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے جواب دیا کہ حضرت محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ آج میں روز روز کا یہ جھگڑا ہی مٹا دوں گا۔ دوست نے کہا، عمر پہلے گھر کی خبر لو پھر کہیں جانا۔ پوچھا، کیا مطلب ہے؟ بتایا، تمہارے بہن بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے تن میں آگ لگ گئی۔ بڑبڑائے، اچھا یہ روگ خود ہمارے گھر میں آن گھسا؟ غصہ ور آدمی تو تھے ہی، وہیں سے بہن اور بہنوئی کے گھر کا رخ کیا کہ پہلے ان کو مسلمان ہونے کا مزہ چکھا دوں پھر آگے بڑھوں گا۔ بہن کے گھر کے پاس پہنچے، سنگن لی، کچھ پڑھے جانے کی آواز معلوم ہوئی۔
دروازے پر کان لگا کر سننے لگے۔ اچھا، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہونٹ چبا کر کہا، پھر آواز دی۔ بہن اور بہنوئی آواز سن کر چونکے، انہوں نے جھٹ آیات قرآن پاک چھپا لی۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ اندر آ گئے۔ پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ صاف جواب نہ پا کر بہنوئی سے لپٹ گئے اور ان کی جان لینے پر تل گئے۔ عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نہ دیکھا گیا، وہ شوہر کو بچانے پہنچ گئیں۔ ان کا اس طرح بیچ میں آ جانا عمر جیسے آدمی کی آتش مزاجی کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے بہنوئی کو تو چھوڑ دیا اور بہن پر پل پڑے، مارتے مارتے لہو لہان کر دیا۔ لیکن سبحان اللہ، یقیناً اس وقت فرشتے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صبر و استقلال کو مبارکباد دے رہے ہوں گے۔ ان میں ذرا بھی کمزوری پیدا نہ ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موت سر سے ٹلتی نظر نہیں آتی اور عمر آج جان ہی لے کر دم لیں گے، تو وہ بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے چٹان کی طرح جم گئی۔ زخم پر زخم کھاتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ عمر جو چاہو کرو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ بہن کے یہ کلمات بار بار کانوں سے ٹکرائے اور زمین کو بہن کے خون سے رنگین دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ہاتھ روکا، بہن پر اچھلتی نظر ڈالی، ان کے سارے جسم سے خون جاری تھا۔ آخر بھائی ہی تھے، دیکھا نہ گیا۔ نظریں نیچی کر لی، آخر کار خون رنگ لایا۔ کچھ شرم سی محسوس ہوئی کہ بہن کو مارنے سے کیا حاصل۔ دل کچھ اور پسیجا، پوچھ بیٹھے، اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا، ہم جو کچھ پڑھ رہے تھے اسے اس وقت تک تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جب تک تم پاک نہ ہو لو۔ آخر ہے تو میری ہی بہن، ضد پر آ گئی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا، پتھر دل پگھلتا محسوس ہوا۔ اچھا لو، نہائے لیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نئی نئی نازل شدہ آیات، جن کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے لکھ لیا تھا اور آج بیوی کو یاد کرا رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی۔ بڑی چٹان چھوٹی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ چکی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آیات قرآن پاک کو پڑھا، غور کیا تو خدائی رعب و جلال سے کانپنے لگے۔ پڑھتے جا رہے تھے اور کانپتے جا رہے تھے۔ بالآخر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کیا عمدہ کلام ہے، اور پھر پکار اٹھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ منظر بھی دیکھنے کے لائق ہوگا کہ ایک طرف کفار مکہ منتظر تھے کہ کب عمر داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لے کر آتے ہیں، دوسری طرف ابی ارقم کے گھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اور تیسری طرف عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کے جسم سے خون پونچھ رہے تھے اور اپنے گرم آنسوؤں سے ان کے زخموں کو دھو رہے تھے اور زبان سے کہتے جا رہے تھے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے اور جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔